السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ یہ جو آپ اسکرین پہ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں، اسے دیکھ کر آپ پہچان گئے ہوں گے کہ یہ کون ہے۔ پہلے اگر نہیں جانتے ہوں گے تو ابھی اس کو جان گئے ہوں گے، تقریباً ایک ہفتے سے۔ اس کا نام ولی رحمانی ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی تھی اور اس ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک اکیڈمی کھولا جس میں اس کو تقریباً 10 کروڑ کی ابھی ضرورت ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، تعلیمی معیار بہت کم ہے، مسلمانوں کو اپنے حصے اور اپنا حق نہیں مل رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بچوں کو پڑھائی لکھائی کرائیں گے اور آگے بڑھائیں گے، خاص کر کے وہ بچے جو بہت ہی بیکورڈ کلاس سے آتے ہیں، مسلمانوں کے بھی۔ تو خیر، یہ جو 10 کروڑ روپے انہوں نے مانگا ہے، تو اس میں لوگ دو طرح کے ہو گئے ہیں۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ اس کو پیسہ دینا چاہیے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ اس کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے بہت سارے لوگ اس سے پہلے بھی امت کے بہانے پیسہ مانگے اور پیسہ لے کے یعنی کام بن گیا، ختم ہو گیا۔ اس کو پیسہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور خود آپ بھی سمجھ جائیں گے آخر میں۔ اس سے پہلے میں کچھ اس کو ڈیٹا پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ وہ ڈیٹا کو دیکھیں۔ یہ جس مشن کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، یا جو یہ کہہ رہا ہے، خاص کر کے لیک آف ایجوکیشن امنگ دا مسلم، مسلمانوں میں جو تعلیم معیار کی جو کمی ہے، اس کے بارے میں جو یہ بات کر رہا ہے، اگر آپ پورا ڈیٹا دیکھیں گے نا، چاہے آپ سچر کمیٹی کی رپورٹ دیکھ لیں، یا کنڈو کمیٹی کی رپورٹ دیکھ لیں، یا پھر آپ NSO کا ڈیٹا دیکھ لیں، یا پھر آپ PLFS کا ڈیٹا دیکھ لیں، یا پھر NFHS کا ڈیٹا دیکھ لیں، یہ جتنے بھی رپورٹس ہیں سب میں مسلمانوں کی جو حالت ہے، سچویشن ہے، وہ سب سے کم تر ہے ہر اعتبار سے۔ اور اگر آپ پڑھائی لکھائی کی بات کریں نا، تو یہ دلتوں سے بھی بدتر ہے، مسلمان خاص کر کے۔ 2011 میں جو رپورٹ جاری کی گئی تھی، اس کے مطابق مسلمانوں کی جو لٹریسی ریٹ تھی وہ 59.1%، یعنی کہ 100 میں سے 41 مسلمان جو ہے وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جو ڈیٹا ریلیز کیا گیا تھا، اس میں بھی تقریباً مسلمانوں کی اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت ہی کم ہے۔ جو میں آپ کو ایک ڈیٹا بتا رہا ہوں کہ کمیٹی آن دا اسٹیبلشمنٹ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز آف ایجوکیشنل بیکورڈ مائنورٹیز کی طرف سے ایک ڈیٹا ریلیز کیا گیا تھا، جس میں مسلمانوں کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 68.53%، جبکہ دیگر اگر آپ جین کی دیکھیں تو 94.88%، کرسچن کی دیکھیں تو 84.53%، بدھسٹ کی دیکھیں تو 81.28%، سکھ کی دیکھیں تو 75.39%، جبکہ مسلمان ہیں وہ 68.53%، سب سے کم۔ نیشنل ایوریج کی اگر ہم بات کریں تو 72.98، یعنی تقریباً 73% نیشنل ایوریج ہے، یعنی اس سے بھی مسلمانوں کے دیکھیں تو 5% اس سے بھی کم ہے نیشنل ایوریج سے۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ مسلمانوں کی بیوروکریسی کی بات کریں، یعنی سرکاری جو ڈپارٹمنٹ ہے ان مسلمانوں کی جاب کی بات کریں تو اس میں تو اور بھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس قوم کے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوں گے، جس قوم میں پڑھا لکھا انسان ہوگا نہیں، تو ان کو بیوروکریسی میں جگہ کیسے ملے گی؟ لیکن سوال یہ ہے کہ جو پیسہ مانگ رہا ہے، اس کو پیسہ دینا چاہیے یا نہیں؟ اس پر ہم کیسے بھروسہ کر لیں کہ یہ بھلائی کے لیے کر رہا ہے، یہ جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے امت کے نام پہ پیسہ مانگا، غریب غربا کی مدد کے نام پہ پیسہ مانگا، اور پیسہ مانگ کے انہوں نے امت کی خدمت نہیں کی، پیسہ بنا گھر اور گاڑی اوڑی لے کے کہیں سے اپنی زندگی بسر کرنے لگے، اور امت کے جو بچے ہیں یا جو جس کام کے لیے وہ مانگ رہے تھے وہ بھاڑ میں چلا گیا۔ دیکھیے، اسلام کا ایک ضابطہ اور زاویہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی آئے نا تو آپ اس کی پہلے تحقیق کر لیں، لیکن آپ سے اگر یہ مانگا ہے تو آپ اس کی تحقیق کر لیں کہ صحیح معنی میں یہ امت کے بچوں کے لیے ایسا کرنے آئی ہے، مسلمانوں کی فلاحی بہبودی کے لیے ایسا کر رہا ہے، یا پھر اپنے مفاد کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو آپ اس کو چندہ دے سکتے ہیں، اور اگر مطمئن نہیں ہے تو آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ کوئی بھی قوم اس دنیا میں ابھی جو آگے بڑھ رہی ہے، تعلیم کے بغیر کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ ہر قوم
पहले शिक्षित हुई, उसके बाद आगे बढ़े। पूरी दुनिया में देख लीजिए, तो मुसलमानों को आज इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है कि तालीम के मैदान में आगे आए, शिक्षा के मैदान में आगे आए, एजुकेशन के मैदान में आगे आए। जब तक हम इस मैदान में आगे नहीं आते आना तो हम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि नोट करना चाहिए। तालीम सिर्फ वो नहीं है कि आप असली तालीम हासिल कर ली है और दीन से बिल्कुल दूर हो गए, यानी कुरान और हदीस का ज्ञान आपके अंदर कुछ भी नहीं, दीन की मालूमात कुछ भी नहीं, इस्लाम की मालूमात कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तालीम वो है जो आपको दुनिया के साथ साथ दीन को भी लेकर चले, दुनिया की वजह से आपका दीन बर्बाद ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बेहतरीन तालीम वो है कि आप दीन को भी ना छोड़े, एक पक्का सच्चा मुसलमान होकर आप आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप ऐसी तालीम हासिल कर रहे हैं जिसकी वजह से अगर आपका दीन खतरे में पड़ रहा है तो उस तालीम की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मुसलमानों के इस दौर में, खास करके इस तरक्की याफ्ता दौर में, दीन के साथ साथ दुनिया को भी, दुनियावी उलूम को भी लेके चलना है कि दुनियावी उलूम अगर ना हो तो आप इस दौर में नहीं चल सकते हैं। हम ऐसा सिस्टम तैयार करें, हम ऐसा एक नमूजा तैयार करें कि जिसमें दीन और दुनिया दोनों हमारे पास आए और दोनों को लेकर हम चल सकें। और जाहिर सी बात है, ये दीगर जो तालीम हासिल कर रहेंगे ना, तो ये दीन की भलाई के लिए ही करेंगे, इसके जरिए से दीन को बहुत ज्यादा फायदा होगा। खैर, ये मेरा कहना था, क्योंकि लोग इसके बारे में दो तरीके से बात कर रहे हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि इसको देना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि इसको नहीं देना चाहिए। मुझे जो लगा मैंने एक्सप्रेस कर दिया। आप अगर मुतमईन हैं तो आप इसको चंदा दे सकते हैं, और अगर आप मुतमईन नहीं है तो आप इसको ना दें। ये फोर्सफुली आपसे नहीं मांग रहा है और ना ही आपको कोई फोर्स कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है कि आप इसको चंदा दें। लेकिन आप सोचे दिल में, और कम से कम अगर इसको चंदा देने का इरादा आपका नहीं है घोटाला की बुनियाद पर, तो कम से कम जो आपके इलाके में या आपके मिंतका में जो लोग इस मैदान में आगे बढ़ रहे हैं उनकी आप मदद करें। जो गरीब बच्चे हैं उनको आप आगे बढ़ाएं, उनको शिक्षित करने की कोशिश करें। जो टैलेंटेड बच्चे हैं आप उनको आगे बढ़ाएं और काम कराएं। हर कोई हर चीज में इंटरेस्टेड नहीं होता है, लिहाजा आप उसको आगे बढ़ाएं। अपने गांव देहात में जो, आप अपने इलाके में जो स्कूल्स हैं या जो मदरसे हैं, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली के लिए बातचीत करें, लोगों से मिले, लोगों से बात करें, उनको बताएं शिक्षा के बारे में। अगर लोग जागरूक हो, गांव में कम से कम 10-15 आदमी अगर एक्टिव हो जाए, जागरूक हो जाए, तो वो पूरे गांव को बदल सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आप पहले जागरूकता अपने अंदर लाएं, फिर दूसरों को जागरूक करें।